أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سید ذوالفقار علی شاہ قادری پیش کرتے ہیں یوٹیوب چینل صوفی صاحب قادری 1000 زیارت۔ ہم ابھی عثمان شاہ قلندر ان سے سوال جواب کی نئی سیریز کا آغاز کر رہے ہیں۔ جسے بھی کوئی سوال ہو وہ کمنٹ میں سوال کر سکتا ہے، انشاءاللہ تعالی ہر سوال کا جواب دیا جائے گا۔ السلام علیکم صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی جناب۔ یہ دیکھیے سید مبین نظامی جی 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 حیدرآباد سے ہے، جی انہوں نے آپ سے سلام کہا ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ اور وبرکاتہ۔ خاص کر کے انہوں نے اس بات پر روشنی ڈالنے کے لیے کہا ہے کہ من کن تو مولا فہذا علی مولا۔ جی 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 اس میں مولا سے مراد کیا ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرا سلام ہے ان کی فکروں پر، ان کے سوال پر اور ان کی ذات پر۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ صاحب قبلہ محترم جناب نظامی صاحب، میں بڑا مشہور ہوں تمہارے سوالوں کا، اور یہ سوال میں سمجھتا ہوں بہت ضروری سوال تھا، کیونکہ اس کی وجہ کیا ہے کہ عالم ہند و پاک کے اندر آج کے وقت میں علماء کرام، خاص طور سے مسلک والے لوگ علی کرم اللہ وجہ الکریم کی عظمت کو تار کرنے کا مشن بنا چکے ہیں، ہے نا؟ اور انہوں نے اسے کمزور کڑی بنا کر پیش کرنے کی تمام ضرورتیں شروع کر دی، تمام کوششیں بھی شروع کر رکھی ہے، مگر یہ کبھی ہوا ہے نہ کبھی ہوگا، کیونکہ علی پر اللہ کا خاص کرم ہے۔ اللہ خود فرماتا ہے اور واضح ہے، اس لیے ان کے ساتھ لقب لگا ہوا ہے علی کرم اللہ وجہ الکریم، ہے نا؟ اللہ ہمیشہ کرم کی توجہ رکھتا ہے اپنے مولا علی کی جانب۔ چلیے صاحب، یہ سوال میں سب سے بہترین بات یہ ہے کہ مولا جو جملہ آیا ہے پیش نقطہ ہے، یہ جملہ جو مولا ہے وہ پیش نقطہ ہے میرے نزدیک بھی، اور تمام عاشقان پنجتن کے لیے بھی الحمدللہ۔ میں کوشش کرتا ہوں مولا کی تشریح کرنے کی، امید ہے کہ آپ لوگوں کو میری بات سمجھ میں بھی آئے گی اور پسند بھی آئے گی۔ باقی کسی بھی اپنے یا پرائے کوئی فرد کی دل آزاری کی میری کوئی توجہ نہیں ہے۔ دیکھیے صاحب، جو ہے حضرت مولا علی کے متعلق جو مولا، ہم جو لقب مولا جو لگا ہوا ہے، حقیقت میں یہ نبی کی اطاعت کا لفظ ہے، کسی ایرے گرے یا کسی دنیا والی یا کسی عقیدت مندوں کی عطا کا معاملہ نہیں ہے۔ جیسا کہ عقیدت مند اپنے نظریے سے کسی کو کوئی بھی مان بیٹھتا ہے، ویسا نہیں ہے، یہ انتخاب نبی کا کیا ہوا ہے، نبی نے مولا کہا علی کو۔ مگر اس سے پہلے میں لے کے چلتا ہوں لوگوں کو صفات الہی کی طرف۔ کیا صفات الہی؟ میرا ایک سوال ہے تمام ان صاحب سے جنہیں مولا کے اوپر حسد اور اعتراض ہے، اور جنہیں شک و شبہ آتے ہیں اور ڈکشنریوں میں پریشان ہوتے ہیں، میں انہیں کہتا ہوں کہ پھینکے وہ تمام ڈکشنریوں کو اٹھا کر کے، کیونکہ ہمارے پاس میں تمام کتابوں کی ماں موجود ہے، ام الکتاب۔
حق اور ام الکتاب کا بیان کرنے والا بھی موجود ہے. کیا ہے؟ صحیح. ہاں، ہم موجود اللہ کی عبادت رکھتے ہیں، موجود اللہ پہ ایمان رکھتے صاحب. ہمارا خدا ہمارے حال کے ساتھ حاضر اور موجود ہے، الحمدللہ. یہی ہمارا ایمان ہے، یہی توحید ہے. تو میں یہ کہوں گا کہ وہ اللہ کی ذات کو کس تصور سے مولا کہتے ہیں؟ دوران دعاؤں کے مولا کے اسم سے منسوب کس صفت، اللہ کی کون سی صفت سے منسوب ہے یہ مولا؟ کیونکہ اللہ کی مولائی کی جو صفت ہے وہی نبی کی صفت ہے. حق اللہ کی مولائی کی جو صفت ہے حق وہی نبی کی صفت ہے، اور نبی نے کہا جن کا میں مولا اس کا علی مولا. حق. تو یہاں پہ اللہ، نبی اور علی تینوں کے تینوں ایک ہی صفت کے مظہر ہے. کیا بات. اب جو تصور مولا کا اللہ و نبی کے لیے لیا جائے گا وہی تصور علی کے لیے بھی لیا جائے گا، ورنہ اس لفظ کا کسی اور تصور کر کے استعمال کرنا اس اسم اور صفت کی عظمت کے خلاف توہین ہے. اور قلب کی کوتاہی ہے اور ذہنی حماقت ہے. صحیح. ہم جس اعتبار سے اللہ کی ذات کو مولا کہتے ہیں نا، اس کا جو تصور ہمارے خیالوں میں آتا ہے وہی اسم کا معنی نبی کی ذات پر لگتا ہے، اور جو نبی کی ذات میں آیا نبی نے خود سے منسوب کر کے کہا جس کا میں مولا اس کا علی مولا. تو مولا کا جو تصور ہے، حقیقی تصور اللہ و نبی کے متعلق میں بتا دوں، وہ مالک ہونے کا ہے. سبحان اللہ. کیا ہونے کا ہے؟ مالک. مالک ہونے کا ہے. اور ہر ملکیت اپنے مالک کی تابع ہوتی ہے، مالک کی مرضی پر ہوتی ہے. جو مالک کا حکم ہوتا ہے وہی ملکیت کو تسلیم کرنا پڑتا ہے. قومیں نبیوں کی ملکیت ہے، اس لیے اللہ نے قوموں کے لیے نبیوں کو مولا بنایا. اور اللہ کی فطرت نہیں ہے کہ غیر کی صفت سے نوازے، وہ اپنی ذاتی صفت سے اپنے انبیاء کو نوازتا ہے. بہت خوب بات ہے، یہ سمجھنے والی بات ہے. بات صاف ہے صاحب، ادھر ادھر ڈکشنری میں بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے. قرآن میں مولا کا ذکر اللہ کے نام سے آیا، منسوب ہے. اللہ کے جانب صفات میں سے ایک صفت ہے، ایک اسم ہے. یہ اسم الہی میں سے ہے. جو صفت اس اسم الہی مولا کی بنتی ہے وہی نبی کی بنتی ہے، جو نبی کی ہے وہی علی کی بنتی ہے. ہاں، اسے ماننے والے، فالوئنگ کرنے والے جو ہوئے وہ کامیاب ہو گئے، جو نہیں ہوئے منافق اور لعنتی کہلائے. تو جو لعنتی ہے وہ ڈکشنریوں کا بہانہ لیتے ہیں. دنیاوی ڈکشنری اللہ کی کتاب نہیں ہے. نبی پر جو اتری ہے وہ اللہ کی کتاب ہے. اس سے جو تصور ثابت ہوگا وہی مولا ہوگا. اور میں سمجھتا ہوں صاحب قبلہ نظامی صاحب کے لیے قرآن کے نظریے سے مولا کا جو تصور نکلتا ہے اللہ کی ذات پر، یہی تصور نبی پر ہے، اور جو تصور نبی کا ہے وہی تصور علی کے لیے بھی ہے. کیونکہ نبی نے فرمایا جس کے لیے میں ہوں، جیسا میں ہوں ویسا علی ہے. علی کو اس صفت کے اندر مثل نبی ہے، علی مثل
نبی ہے اور نبی مثل صفت مظہر رحمان. کیا بات، کیا بات، حق حق. اب اس معرفت حقیقت اسماء الہی پر جس شخص شبہ ہو وہ اپنے گناہ اور گمراہ کن خیالوں کے ساتھ میں اسے حق ہے وہ چاہے جہاں بیٹھے اور جس کتابوں میں جا کے کوتا زنی کرتے بیٹھے. صحیح. مگر جو حقیقت تھی ہمارے زیر قلب تھی اسے ہم نے لب بام پہ لا کر ظاہر کر دیا اور یہی ہمارے فکر حقیقی خیال ہے, یہی ہمارا تصور یا عقیدہ ہے جو قرآن کی روشنی میں منسوب ہے اللہ کی ذات سے, وہی نبی کی ذات سے, جو نبی کی ذات سے وہ علی کی ذات سے ہے, اور یہی پہ مولا کے حقیقی معنی کا حق ادا بھی ہوتا ہے. اسی بنا پر نبی کی جو حدیثیں ہیں کہ علی کو دیکھنا عبادت ہے, علی کا ذکر عبادت ہے, حق. یہ جو کہنا ہے نا صاحب یہ عظمت مظہر ربوبیت کی ہے, سمجھے پہلے بات کو. یہی بنا پر صدیق اکبر نے فرمایا تھا کہ میں علی کا چہرہ اس لیے دیکھتا ہوں کہ میں نے مسجد نبی میں نبی سے سنا تھا کہ علی کی چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. یہ بات کہہ کے میں نے اپنے مولا کے معنی کو بیان کر دیا اور یہ کہہ کے بات کو ختم کرتا ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. حق مولا علی مولا جزاک اللہ خیرات کثیرا. ماشاء اللہ. جسے بھی کوئی سوال کرنا ہو تو ساتھ میں اپنا نام اور شہر بتائے تاکہ ہمیں گفتگو کرنے میں آسانی ہو, اور جسے بھی جسمانی یا روحانی کسی کوئی امراض ہو تو عثمان شاہ قلندر صاحب سے فیض حاصل کر سکتا ہے. پرسنل کانٹیکٹ کر کے. عثمان صاحب روحانی اور جسمانی امراض کے ماہر حکیم ہیں. شکریہ صاحب.